رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس سے نمٹنے کی پالیسی پر تنقید کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور تشدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر عائد کرنے کی سازشی مہم کی مذمت کی ہے۔ قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم 6000 پاکستانیوں کو آئندہ ہفتے وطن واپس لایا جائے گا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے کشمیریوں کی جانب سے جموں کشمیر سے آخری بھارتی فوجی کے انخلا تک مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے ایس ایم ایس بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دیہڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر ایس ایم ایس کریں۔ احساس حکومت پاکستان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نے کہا ہے کہ بھارت میں مودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے نمٹنے کی پالیسی پر تنقید کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور تشدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ مودی حکومت کی بالادستی پر مبنی ہندوتوا پالیسی کا ثبوت ہے جس سے لاکھوں افراد غربت و افلاس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر عائد کرنے کی سازشی مہم کی مذمت کی ہے۔ تنظیم کے آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو منفی انداز میں پیش کر رہے ہیں جس سے ان کے خلاف تشدد کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ OIC کمیشن نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ ملک میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف تاثر کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور عالمی قانون کے مطابق مسلم اقلیت کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرے۔ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے بیرون ملک مقیم 6000 پاکستانیوں کو 17 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان پاکستانی مزدوروں کو وطن واپس لانے میں ترجیح دی جائے گی جو مشرق وسطی کے ممالک میں بے روزگار ہونے کے باعث پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر معید نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو 48 گھنٹے کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا اور کرونا وائرس کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طورخم کی سرحد کھول دی گئی ہے اور 500 افراد کے گروپ کی صورت میں لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ مساجد میں سماجی فاصلے کے رجحان کو اجاگر اور نمازیوں کو معلومات فراہم کریں تاکہ وہ خود اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں ذمہ داری کا احساس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 8000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 3649 مریض پنجاب میں، 2355 سندھ میں، 1137 خیبر پختونخوا میں، 376 بلوچستان میں، 257 گلگت بلتستان میں، 171 اسلام آباد میں اور 48 مریض آزاد کشمیر میں ہیں۔ اب تک 1868 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 16 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد اس وبا سے اموات کی مجموعی تعداد اب 159 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں وائرس کے 514 نئے کیس سامنے آئے۔ قانونی انصاف کے وزیر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں اشیاء ضروریہ کی خرید ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے مسودہ قانون میں گندم، چینی، آٹے، گھی، سینیٹائزر، چہرے کے ماسک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی پر 3 سال قید، مقدمہ چلانے اور متعلقہ سامان کی ضبطی شامل ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ ڈالر، چینی اور گندم سمیت ضروری اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے لیے انسداد اسمگلنگ کا قانون بھی لایا جا رہا ہے۔
تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت تمام شعبوں میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کی امداد کے لیے ایک اسکیم کو حتمی شکل دے رہی ہے جس کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس سعید علی گیلانی نے کشمیری عوام کے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ مزاحمت اس وقت تک جاری رکھیں گے کہ جب تک جموں کشمیر سے آخری بھارتی فوجی نکل نہیں جاتا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔